وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ سفر کے مہینہ کی یکم تاریخ کا ایک بہت ہی پرتاثیر عمل ہے جو آپ کی زندگی سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے گھر سے نخوست کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی نخوست ہے، آپ کے کاروبار میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زائل فرما دیں گے۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں اس گھر میں جب سے آیا ہوں پریشانیاں دیکھ رہا ہوں، بس تکلیفیں دیکھ رہا ہوں، یہ دکان جب سے لی ہے میری زندگی کا جو ایک سکون ہے وہ غارت ہو چکا ہے۔ اور شادی کی ہے، بیوی کہتی ہے یہ خاوند جب سے میری زندگی میں آیا، خاوند کہتا ہے یہ عورت جب سے میری زندگی میں آئی بس میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بد سکون ہو گئی ہے، بے سکونی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تو یاد رکھیں نخوست ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر چیز کو منحوس سمجھنا، ہر کام کو منحوس سمجھنا، ہر مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی جائز نہیں۔ آپ کا جو لمحہ اللہ کی غفلت میں گزرے گا، گناہوں میں گزرے گا، وہ آپ کے لیے منحوس ہے، اور جو اللہ کی اطاعت میں گزرے گا وہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، کہ ہرگز جو ہے سفر کی کوئی نخوست نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فال لینا، اور اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا کہ کوا بولے تو یہ ہوگا، آنکھ پھڑکے تو یہ ہوگا، بلی رستہ کاٹ لے تو یہ ہوگا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اب آپ کے گھروں میں بھی نخوست، کہ آپ سمجھیں کہ نخوست کیسے ختم ہوگی، تو ایک تو آپ کے گھر میں نخوست کا باعث جالے بنتے ہیں مکڑی کے جالوں کو گھروں سے ختم کر دیں، یہ منحوس ہونے کا، گھر میں نخوست لانے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر آپ کے گھر میں بے نمازی کوئی ہے اور نماز قرآن نہیں پڑھا جاتا تو یہ نخوست کا گھر بن جاتا ہے۔ گھر میں ذکر کیا کریں، گھر میں اللہ کو یاد کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نخوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں، سواری میں، جو انسان کا، اور گھر میں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نخوست کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن یہ عمل آپ کریں، آپ کے گھر سے نخوست، آپ کی سواری سے نخوست، اور آپ کے جو ہے فیملی سے، مرد عورت سے نخوست زائل ہو جائے گی، اور آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اس عمل کو اختیار کریں، اور اللہ رب العزت سے سکون لیں، مہینے کو منحوس نہ سمجھیں۔ ماہ سفر جو ہے یہ مظفر ہے، یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ اس میں شادی ممنوع ہے، نہ اس میں کسی کام کا آغاز کرنا ممنوع ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ کہنا تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کی کوئی منحوسیت نہیں ہے، اور بخاری شریف میں اس میں پوری حدیث آئی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے درمیان اس مہینے کے متعلق منحوس ہونے کی کوئی بھی سند نہیں، اور نہ کسی سے کوئی روایت ہے۔ اب آپ گھر سے نخوست ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنی زندگی سے بھی، تو آپ اس کے لیے ایک عمل کو اختیار کریں کہ سورہ واللیل 30واں پارہ کا یہ آیت کریمہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آخری پوری آیات ہے، آخری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقى سے یہاں مراد تمام محدثین مفسرین کا اجماع ہے، امام ابن کثیر اور علامہ علوسی، امام رازی، تمام کا، کہ اتقى سے ابو بکر مراد ہیں، اور تمام دنیا میں سب سے بڑا متقی ابو بکر کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ان کی شان ہے، انہوں نے مال خرچ کیا، اللہ نے اس مال خرچ کرنے پہ ان کو اتنا شان والا بنا لیا کہ آپ عزت والے ہو گئے، آپ کا گھرانہ بھی عزت والا ہو گیا، آپ کا مال بھی عزت والا ہو گیا، ہر چیز سے نخوست ختم ہو گئی جب اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا۔ تو جو بندہ ان آیات کو، ساری آیات ایک مرتبہ پڑھے، یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے وَلَسَوْفَ يَرْضَى تک، یہ سورہ اللیل 30واں پارہ، یہ ساری آیات ایک مرتبہ پڑھے، پھر ایک مرتبہ پڑھے، یوں ان کو
21 मरतबा पढ़ के दुआ करे और पानी पे दम करके अपनी गाड़ी, घर, मकान, कारोबार, प्लॉट पे छिड़क दे और बच्चों को पिला दे। इंशाअल्लाह जिस पे ये पानी पहुंचेगा अल्लाह उससे नखूसत को पूरा साल ख़त्म कर देगा